بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 چیزوں میں خوشحالی پوشیدہ ہے۔ زندگی میں خوشحالی لانے والی 7 چیزیں۔ محترم ناظرین، کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں خوشحالی نہ آئے، خوشیاں اور مسکراہٹیں نہ آئیں۔ ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہیں۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے۔ یہ 7 چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اگر کوئی انسان ان تمام 7 چیزوں کو یا ان میں کچھ کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی سکھی زندگی بن جاتی ہے۔ یہ 7 چیزیں، یہ 7 کام کرنے سے گھر میں، زندگی میں، اولاد میں، رزق میں اور کاروبار میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے دکھ بھری زندگی، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈوبی زندگی، قرض کے بوجھ تلے گزرنے والے دن، مرجھائی ہوئی زندگی ہری بھری اور خوشحال ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ 7 کام، وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان 7 چیزوں کا ذکر کروں جن کے کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشحالی آتی ہے، اس سے پہلے میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جو ان 7 چیزوں کے علاوہ ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے معمول کے کاموں میں ان باتوں کو، ان چیزوں کو شامل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے چند ہفتوں بلکہ چند دنوں کے اندر آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آتی نظر آئے گی۔ آپ خود اس تبدیلی کا اندازہ اور معجزہ اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اپنے روپے، پیسے، مال و متاع یا زیورات کو چھپا کر رکھا کریں۔ ہر کسی سے اس کا ذکر نہ کیا کریں۔ اپنی خوبیاں، اپنی اولاد کی خوبیوں کو اور ان کی کامیابیوں کا کسی سے ذکر نہ کیا کریں۔ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون انسان ایسا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے کسی سے قرض نہ لیا کریں، کیونکہ قرض انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، اور اگر قرض وقت پر نہ لوٹایا جائے تو شرمندگی الگ اٹھانی پڑتی ہے۔ اپنے اخراجات کو کم کریں، روکھی سوکھی پر کچھ دن اکتفا کریں۔ جہاں تک ہو سکے گھر کا خرچ بہت کفایت اور سوچ سمجھ کر کریں، بلکہ جتنا خرچ آپ کے پاس ہو اس میں سے کچھ بچا لیا کریں تاکہ مشکل وقت میں بچایا گیا پیسہ کام آ سکے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہر کام کا پہلے انجام سوچ کر شروع کیا کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور سلف صالحین کی زندگی کے احوال کو کثرت سے پڑھا کریں، ان کی قناعت، تواضع اور سادہ طرز زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ کس طرح وہ نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتے تھے، ان کے اسوہ پر نظر ڈالیں اور ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ دنیاوی حیثیت سے جو لوگ آپ سے کمتر ہیں ان کو دیکھا کریں، نہ کہ ان کو جو مالی حیثیت میں آپ سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہر وقت اچھے کھانے اور اچھے کپڑے کی فکر میں نہ رہا کریں، بلکہ وقت پر جو کچھ بھی مل جائے اس پر صبر اور شکر کیا کریں۔ یہی چیز اللہ کو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے جانیں اور اس پر صبر کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے۔ اللہ پاک کے سوا کسی انسان سے کوئی امیدوار، آس اور کچھ بھی نہ لگائیں، اور ہرگز یہ خیال نہ کیا کریں کہ فلاں جگہ سے فلاں شخص یا فلاں انسان سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے گا۔
بس اللہ سے آس لگائے رکھیں اور اس پر عقیدے پر جمے رہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو سب میرے کام ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کوئی میرے کام نہیں آ سکتا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں کو سوچیں کہ آج دن بھر میں مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئیں اور کتنے گناہ سرزد ہوئے۔ نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور گناہوں سے توبہ کر لیا کریں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، ہمیشہ خوش رہو گے۔ محترم ناظرین، اب ہم ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے۔ 7 چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کہیں پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، قرآن پاک دیکھ کر کر سکتے ہیں، زبانی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، یا موبائل فون سے دیکھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ سب طرح سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے نماز ادا کرنا، 5 ٹائم وقت پر نماز کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، کیونکہ ہر مسلمان عاقل مرد اور عاقل عورت پر دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ جو انسان نمازی بن جاتا ہے، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے جانیں اور اس پر صبر کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے۔ چوتھی چیز ہے مجبور کی مدد کرنا۔ کسی انسان نے آپ کے آگے اپنی کوئی ضرورت بتائی ہے، کوئی مجبوری پیش کی ہے، تو جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، جتنی آپ کی حیثیت اور استطاعت ہو، اس کے مطابق اس بے بس اور مجبور کی ضرور مدد کیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں۔ آپ جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ 5ویں چیز گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی صفات بھی پاک ہیں، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے۔ وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ویسی ہوتی چلی جائیں جیسے اس کی منشا ہوتی ہیں۔ انسان سے گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہاں گناہ کر کے اکڑ جانا، ایسا نہیں کرنا۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ معافی فرمائے گا اور آپ کی زندگی آسان اور خوشحال بھی بنا دے گا۔ گناہوں سے معافی مانگنے والے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ چھٹی چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنا۔ جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا، ان کو ملتے جلتے رہنا، ان کی خوشی و غمی میں شریک ہونا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو انسان عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ 7ویں چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنا اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ جو لوگ اپنے معمول میں ان 2 صورتوں کو شامل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا دیتے ہیں۔ جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایسے انسان کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں تک ممکن ہو سکے سوچ پر ادار نہ لیا کریں۔ بہت مجبوری میں مانگنا ہی پڑے تو پیسے پوچھ کر تاریخ کے ساتھ لکھ لیا کریں، اور جب پیسے ہوں تو فوراً قرض ادا کر دیا کریں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ بحیثیت والدین اپنے 2 لڑکوں کی یا 2 لڑکیوں کی شادی جہاں تک ہو سکے ایک دم ایک ساتھ نہ کریں، کیونکہ بہوؤں میں ضرور فرق ہوگا، دامادوں میں ضرور فرق ہوگا، خود لڑکوں اور لڑکیوں کی شکل و صورت میں، کپڑے کی سجاوٹ میں، نور و ظہور میں، شرم و حیا میں فرق ضرور ہوگا، اور بھی بہت باتوں میں فرق ہوگا، اور لوگوں کی
की आदत है जिक्र मज़कूर करने की, एक को घटाने की और दूसरे को बढ़ाने की। इससे नाहक दूसरे के दिल में फ़र्क आता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप हमेशा खुश रहोगे। मोहतरम नाजरीन, इतना बोझ मत उठाएं जो मुश्किल से उठे। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा वज़न उठाने से सारी ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ शुरू हो जाती है। गुस्सा ना किया करें, हमेशा बर्दाश्त करने की आदत बनाएं। गुनाह चाहे सगीरा हो या कबीरा, सबसे बचते रहा करें। अगर कभी कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन दिल से शर्मिंदा होकर अल्लाह पाक से तौबा कर लिया करें। हर वक्त माल की मोहब्बत, इज़्ज़त और शोहरत की तमन्ना दिल में ना रखा करें। कभी किसी से झगड़ा और तकरार ना किया करें। हर बात और हर काम में शरीयत और सुन्नत की पाबंदी का ख्याल रखा करें। अमीरों की सोहबत में बहुत कम बैठा करें। जहाँ तक हो सके दूसरों को दीन या दुनिया का फ़ायदा पहुँचाते रहा करें और हरगिज़ किसी को नुकसान ना पहुँचाया करें। खाने में इतनी कमी ना करें कि कमज़ोर या बीमार हो जाएं, और ना ही इतनी ज़्यादती करें कि इबादत में सुस्ती होने लगे। हर इंसान पर भरोसा ना कर लिया करें। किसी के भरोसे पर घर मत छोड़कर जाया करें। ख़ास तौर पर अक्सर शहरों में बहुत सी औरतें तावीज़ घंटे झाड़ फूंक करती हुई कोई फाल देखती हुई घरों में घुसती फिरती हैं। इनको तो घर में आने ही ना दिया करें। ऐसी औरतें घरों की सफाई कर देती हैं, मतलब घर को लूट लेती हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आप हमेशा खुश रहोगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।